السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشاز ناول پہ۔ تو میں آ گئی ہوں سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ مرمے کا احسان قسط نمبر 138، تحریر عریج شاہ۔ آؤ آؤ رسل، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ خیر، اس چمچے کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ وہ رفیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ دونوں اس جگہ پر پہنچ آئے تھے جہاں کی لوکیشن سمیر نے انہیں سینڈ کی تھی۔ کیسی ہے مرم؟ کہاں ہے وہ؟ رسل نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ بے ہوش پڑی ہے اندر کمرے میں، بہت بری حالت ہے، پریگننٹ ہے بیچاری۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر مزید اسے بے ہوشگی کا انجیکشن دیا گیا تو بچے کی جان جا سکتی ہے۔ خیر، فضول باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ سرکار کہاں ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو سمیر، میری بات کان کھول کر سنو، میں تم سے کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہاج صاحب مر چکے ہیں اور انہیں مرے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ انہیں کینسر تھا، یہ بات تم بھی جانتے تھے۔ ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔ قائزان نے بہت کوشش کی تھی ان کا علاج کروانے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان کی موت ہو چکی ہے۔ ہاں، ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ ہمارے پاس تھے ہمیشہ سے، لیکن ان کی جان ہم نہیں بچا پائے تھے، اور اب اس دنیا میں وہ نہیں رہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سمیر کے چہرے پر غصے کی ایک لہر آ رہی تھی اور ایک جا رہی تھی۔ اس سچویشن میں آ کر رسل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ مطلب سرکار سچ میں مر چکے تھے، اور سرکار کے ساتھ وہ ساری دولت بھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار نہیں مر سکتے۔ اگر سرکار مر گئے تو یہ ساری دولت اور جائیداد، وہ سب کا کیا ہوگا؟ سرکار کے بعد وہ سب کچھ ان کے بیٹے قائزان کا تھا، اور قائزان بھی مر گیا۔ سرکار مر گئے، قائزان مر گیا۔ قائزان نے تو کچھ بھی اس لڑکی کے نام نہیں کیا تھا، مطلب ساری دولت ضائع ہو گئی ہے۔ وہ پریشانی سے اپنے سر پہ ہاتھ مارنے لگا تھا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی، عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ اربوں خربوں کی دولت اس کے ہاتھ سے پانی کی طرح بہہ گئی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ باندھے عجیب طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، جب اچانک اس کے چہرے پر سکون سا اتر آیا۔ وہاج مر گیا، قائزان مر گیا، لیکن اس کا بچہ تو ابھی زندہ ہے نا؟ کیا ہوا اگر اس نے اپنی بیوی کے نام یہ حرام کی جائیداد نہیں کی تو؟ اس کے بیٹے کے تو اپنے آپ ہو جائے گی نا؟ اس کی اولاد کو ملے گی وہ ساری جائیداد، جس طرح وہاج کے بیٹے قائزان کو مل رہی تھی۔ اسی طرح قائزان کی جائیداد پر اس کی اولاد کا حق ہوگا، اور اس کی اولاد ابھی زندہ ہے، مرم کے پیٹ میں۔
تو میرے پیارے عزیز دوست، جس طرح سے آئے ہو اسی طرح لوٹ جاؤ، کیونکہ مرم اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی میرے پاس جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ میں خود کائزان کے بچے کو اس دنیا میں لے کر آؤں گا اور اس کی ساری جائیداد کا حقدار بن جاؤں گا۔ سب کچھ میرا ہو جائے گا، بس کچھ مہینے ہی تو انتظار کرنا ہے۔ پھر یہ لڑکی میرے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد تم لوگ آ جانا اسے لینے کے لیے۔ ویسے بھی اسے مار کر کون سا مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھو، کائزان کی اولاد مجھے چاہیے، اس کا بچہ ہی تو یہ ساری جائیداد میرے نام کرے گا، فہاج کا سب کچھ میرا ہوگا۔ بس کائزان کا بچہ صحیح سلامت دنیا میں آ جائے۔ وہ کھڑے کھڑے پلاننگ کر چکا تھا، جبکہ رسل اور رفیل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ یہ شخص کتنا گھٹیا تھا کہ صرف جائیداد کی خاطر وہ مریم کے بچے کو استعمال کرنے والا تھا۔ نہیں، وہ کائزان کے بچے کو اس طرح اس آدمی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ مریم کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سر، وہ لڑکی پھر سے چیخ رہی ہے، اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ ایک عورت باہر بھاگتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ ہاں تو تم کچھ کرو، تم نرس ہو نا؟ اپنی وہ پریشانی سے اس کی طرف بھرا تھا۔ ہاں، اسے مریم کی پرواہ نہیں تھی، لیکن مریم کی کوکھ میں پلتے بچہ اسے بہت کچھ دینے والا تھا، وہ اب اس پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ سر، میں اسے پھر سے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے سمیر نے ایک زوردار تھپڑ اس عورت کے منہ پر دے مارا تھا۔ بے وقوف عورت، اگر تم اسے انجیکشن دو گی تو اس کے بچے کی جان مزید خطرے میں آ جائے گی۔ مجھے وہ بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں چاہیے، اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ غصے سے چلایا تھا جب رسل نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمیر، اس وقت وہ بہت بری حالت میں ہے، تمہاری بات کو نہیں سمجھے گی اور نہ ہی وہ انجان لوگوں کے قابو میں آئے گی، لیکن ہمیں وہ پہچانتی ہے، ہمیں جانتی ہے، وہ ہماری بات کو سمجھے گی۔ کائزان کا بچہ جتنا مرضی تمہارے لیے ضروری ہو، اتنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے دوست کو کھو چکے ہیں، لیکن اس کے بچے کو نہیں کھو سکتے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم مریم کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ چلو میرے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ چلو میرے ساتھ، لیکن اس سے تم لوگوں کی جو بھی بات ہوگی وہ میرے سامنے ہوگی، اور تم لوگ اسے سمجھاؤ گے کہ اسے نارمل رہنا ہے، بالکل بھی بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے اندر کی طرف بھاگے تھے۔ میری بات سنو تم دونوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کا جھٹکا اس کی اور اس کے بچے کی جان لے سکتا ہے۔ اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بچہ مجھے میری زندگی کا مقصد دلا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس بچے کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تم لوگوں کی قبروں کو
اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے انہیں پکارتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے اندر کی طرف آئے تھے۔ مرم وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا، جہاں مرم پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ کسی جانے پہچانے انسان کو اپنے آس پاس محسوس کرتی وہ اسے دیکھنے لگی۔ بھائی نے مار ڈالا۔ میری آنکھوں کے سامنے احد بھائی نے قائزان کو گولی ماری۔ رسل بھائی، میرے قائزان کو مار ڈالا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کا قتل کر دیا۔ وہ میرا بھائی نہیں، وہ درندہ ہے۔ اس نے مار دیا رسل بھائی، اس نے مار دیا۔ اب وہ اونچی اونچی آواز میں دھارے مارتی اس کے سینے سے آ لگی تھی، جبکہ وہ اسے بٹھاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے رونا، اتنی ٹینشن لینا اس کے بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو مرم؟ کس نے مار ڈالا؟ کچھ نہیں ہوا قائزان کو۔ قائزان بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک مقصد کے لیے کچھ وقت کے لیے یہاں سے سعودیہ چلا گیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے ضرور کوئی کام آ گیا ہے، اچانک جانا پڑ گیا ہے۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، رسل نے اسے اپنی طرف کرتے ہوئے اونچی آواز میں ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے کہا تھا، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کیا بول رہا ہے، جبکہ وہ جو کب سے چلائے جا رہی تھی اس کے لفظوں پر بالکل خاموش ہو گئی۔ قائزان زندہ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ میرے قائزان کو کچھ نہیں ہوا۔ رفیل بھائی، پھر سے کہے نا، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ وہ اپنا آپ رسل سے چھڑواتی رفیل سے پوچھنے لگی تھی، جس نے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے بس یہی ایک طریقہ سمجھ میں آیا تھا، اسے کنٹرول کرنے کا، ورنہ یقیناً وہ اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کر بیٹھتی، اور اس وقت وہ کوئی نقصان اٹھانے کی کنڈیشن میں نہیں تھے۔ نہیں گڑیا، قائزان بالکل ٹھیک ہے، وہ سعودیہ میں ہے۔ وہاں پر ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں، جن کی وجہ سے قائزان کو اچانک جانا پڑ گیا ہے۔ وہ اچھے کام کے لیے گیا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ بالکل پرسکون ہوتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا قائزان زندہ تھا، وہ ٹھیک تھا، وہ کسی اچھے کام کے لیے گیا ہوا تھا، تو پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ احد بھائی، گولی احد نہیں ہے یہاں میری جان، وہ پاکستان میں ہے، اپنے ماں باپ کے پاس۔ تم نے صرف ایک برا خواب دیکھا ہے۔ وہ اپنے جھوٹ کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ جیسے اندر سینے میں دل تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ وہ کیسے اسے سمجھاتا، کیسے اسے بتاتا کہ صرف قائزان کے بچے کی زندگی بچانے کے لیے وہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے قائزان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اچھے کام کے لیے گئے ہیں۔ آپ فون پر بات کروائیں، ویڈیو کال کریں، میں دیکھوں گی انہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے اس سے کہنے لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، فی الحال وہ اپنے مشن پر ہے نا، فی الحال ہم اسے تنگ نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ اچھا تو پھر کب بات کریں گے؟ رات کو؟ اس نے پھر سے پوچھا، جب رفیل نے پھر سے نام میں سر ہلایا۔ گائز، تم لوگ بعد میں باتیں کر لینا، پہلے مریم بھابھی کو کچھ کھلا لیتے ہیں۔ وہ اپنے نوکر کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ مریم اسے گھور رہی تھی۔
یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا، یعنی کائسان کا منہ بھولا بھائی۔ وہ اس کا دشمن تھا۔ وہ اس کے پاس کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں پر کیوں تھے؟ یہ تمہارے لیے، میرا مطلب ہے ہمارے ہونے والے بھتیجا بھتیجی کے لیے۔ سمیر نے کائسان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی ہے اور کائسان نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ گھر سمیر کا ہے۔ کائسان یہاں نہیں ہے نا، تو تمہیں کچھ وقت کے لیے یہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا، کیونکہ ہمارا گھر پر خطرہ ہے۔ ہم بھی یہیں رہیں گے تمہارے ساتھ۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب اچانک رفیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیر نے غصے سے مٹھیاں بھینجی تھی۔ وہ انہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن یقیناً وہ کسی طرح کے خطرے میں ڈال کر یہاں سے نہیں جانے والے تھے۔ ہاں، ہم بھی یہیں رہیں گے، رسل نے رفیل کے اشارے کو سمجھتے ہوئے کہا، جس پر وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن سمیر پر اسے اب بھی یقین نہیں تھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، احد نے اس کا سر گاڑی کے فرنٹ ایریا پر اتنے زور سے مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی، جہاں نرس نے اسے کوئی انجیکشن لگایا تھا، اور پھر وہ انجیکشن اسے 4 سے 5 دفعہ لگایا گیا، اور اب وہ یہاں تھی جہاں کہانی بدل چکی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا، اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی، یہ فروٹس کھائیے، آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ سمیر خود فروٹس کاٹ کاٹ کر اسے دے رہا تھا، جبکہ رسل اور رفیل خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کرتے ہوئے پلیٹ کو پیچھے کیا تھا۔ بھابھی، لگتا ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کیا کائسان مجھے معاف کر چکا ہے؟ وہ سارے پرانے گلے شکوے بھول چکا ہے۔ آپ بھی بھول جائیے، مجھے میری غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ مزید ڈرامہ کر رہا تھا۔ نہیں، اگر کائسان نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ اس کے چہرے پر اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جہاں ٹوکے کا بڑا سا نشان تھا۔ وہ یقیناً کسی زمانے میں بہت خوبصورت رہا ہوگا۔ خیر، وہ اس کا چہرہ ٹوکا لگنے سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ تو پلیز پھر کھائیے نا۔ اگر ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو کائسان ہم سے خفا ہوگا۔ ہمارے لیے نہ صحیح، کائسان کے لیے کھا لیجئے۔ وہ ہمیں آپ کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا۔ رسل، کہو نا۔ اس نے رسل کو بیچ میں گھسیٹا تھا، جو اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر اسے خود کھلانے لگا تھا، جبکہ اس نے رسل کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ مجھے ایک وائس آرٹسٹ چاہیے جو کائسان جیسی آواز میں مرم سے بات کرے۔ ایسا وائس آرٹسٹ ہونا چاہیے کہ مرم کو بالکل شک نہ ہو، وہ یقین کرے اس پہ کہ وہی کائسان ہے۔ لیکن سمیر، ہم مرم کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، ورنہ آگے جا کر اس کے لیے مشکل ہوگی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ جب سمیر نے اس کی طرف دیکھا، دیکھو مسٹر، مجھے اس لڑکی کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے بس اس بچے سے لینا دینا ہے، بس اس کا بچہ صحیح سلامت دنیا میں آ جائے، یہ لڑکی جائے بھار میں، مجھے صرف اور صرف اس کے بچے سے غرض ہے۔
آئی میری بات سمجھ میں؟ اب جاؤ یہاں سے اور ایک وائس آرٹسٹ کو ڈھونڈو، اور تم لوگوں کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ ریلیکس رہتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ یہاں بالکل سکون سے رہے۔ فی الحال میں اس کے لیے ولن ہوں تو وہ مجھ پر یقین نہیں کر پا رہی، لیکن تم لوگ اس کے پاس رہو گے تو وہ ٹینشن فری رہے گی، جو اس کے بچے کے لیے اچھا ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتا خود اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ رفیل اور رسل صرف اس کے مطلب کی انتہا دیکھ رہے تھے۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے کیا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں سب کے کامنٹس ریڈ کرتی ہوں۔ اور کل تو خیر بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، بڑا مزہ آیا آپ سب کے کامنٹس اور پوسٹ پڑھتے ہوئے یار۔ آج تو گروپ میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ رونق لگائی، تو تھینک یو سو مچ جن جن لوگوں نے پوسٹ کیا۔ مجھے سب کی پوسٹیں بہت مزے کی لگی اور میں بہت ہنسی بھی ہوں۔ اور جس بندے نے کہا تھا کہ آپ کائزان کو بچا لیں، میں آپ کو ٹافی دوں گی، تو یار آئی ایم سوری، کائزان مر چکا ہے، اگر ٹافی ہے تو مجھے فری میں دے دو بغیر کائزان کو بچائے۔ ہاں لیکن میں مرم کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، یہ میں کہہ سکتی ہوں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔